صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ حضرات؟ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آج کی گفتگو ہماری خاص کر کے صدقے کے سلسلے سے ہوگی، چونکہ ہمارے بہت سے عزیزان سفر کر رہے ہیں جو مثال کے طور کے اوپر زمینی ہے، ہوائی ہے اور دریائی ہے، اور مثال کے طور کے اوپر گھر میں بھی رہتے ہیں. تو ہر جگہ کے اوپر حالات جو ہیں وہ مستقل طور کے اوپر کچھ نہ کچھ خطرات رہتے ہیں. اس خطرات سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کون سا رستہ ہے؟ کون سا رستہ ہے؟ ابھی آپ جتنے بڑے سے بڑا انشورنس کمپنی کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس تمام انشورنس کمپنی میں مثال کے طور کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے ہزار روپے دینے پڑیں گے سالانہ، اتنے ہزار روپے آپ کو ڈالر کی شکل میں، پوائنٹ کی شکل میں دینے پڑیں گے، تب آپ انشورنس جناب والا کرا سکتے ہیں. اگر آپ نے اتنا پیسہ نہیں دیا تو پھر انشورنس جناب آپ کا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے غور فرمایا کہ جو دنیا والے انشورنس کروا رہے ہیں اس کی بڑی مقدار رقم کی جناب پہلے وہ لے لیتے ہیں. اس کے بعد جب ضرورت پڑتی ہے تو دینے میں تو بہت پرابلم وہ کرتے ہیں. وہ دیتے بھی بہت سو کو ہیں، بہت سو کو نہیں دیتے. اللہ کی بارگاہ میں انشورنس کرنے کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو نہ 1000 روپیہ، نہ 1000 ڈالر، نہ 1000 پاؤنڈ، نہ 1000 ریال، بلکہ اگر آپ 1 روپیہ، ایک کھجور، اگر آپ نے مثال کے طور کے اوپر ایک کھجور لے کر یا 1 روپیہ لے کر نیت کی کہ ہمارے جتنے بھی مال ہیں، چاہے وہ کروڑوں کا ہو، چاہے وہ لاکھوں کا ہو، چاہے وہ ہزاروں کا ہو، ان سبوں کی حفاظت کے لیے ہم نیت کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جتنے بھی افراد ہیں گھر میں، چاہے وہ 1 افراد ہوں، 2 افراد ہوں، 10 افراد ہوں، ان سبوں کی نیت کرتے ہیں کہ قربتاً اللہ، ان کی سلامتی کے لیے. جیسی صدقے کی نیت کر کے اگر آپ نے 1 روپیہ بھی نکالا تو پھر پروردگار عالم فرشتوں کو موکول کر دیتا ہے، فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے، رسپانسبلٹی دے دیتا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کریں، آپ کے مال کی حفاظت کریں. کون سا ایسا انشورنس والی کمپنی ہے جو یہ اس انداز کی انشورنس دیتی ہے؟ آج انشاءاللہ آج ہم قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں یہ جو انشورنس کمپنی اللہ نے کھلوائی ہے، کھولی اپنے بندوں کے لیے، کیونکہ پتہ تھا کہ کن کن حالات سے ہمارے بندوں کو گزرنا ہے. تو آئیں آج قرآن مجید میں کہا کہ اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اے میرے صاحبان ایمان، اے میرے مومن بندوں، اپنے صدقات کو جو تم دیتے ہو چیریٹی، اس کو باطل مت کرنا. صدقاتکم، صدقات جو دیتے ہو اس کو باطل مت کرنا. بالمن، احسان جتا رہے ہیں، عطیت کر رہے ہیں. مومن کا مقام بہت زبردست ہے. امام رضا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں مسافر ہوں اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، میں اچھا انسان ہوں، بڑے پیسے والا ہوں، میں یہاں آنے کے بعد میرا پیسہ کچھ ادھر ادھر خرچ ہو گیا، کچھ چوری، کچھ کھو گیا، تو آپ مجھے اتنا پیسہ دے دیں تاکہ میں آپ کو آپ کے نام سے میں صدقہ دے دوں اور اپنے گھر آرام سے میں پہنچ جاؤں. امام نے اس کو بیٹھالا، اس کے بعد جو کچھ لوگ تھے ان سے بات چیت کیا، اور بات چیت کرنے کے بعد جو سب کو رخصت کیا، اس کو روک کے رکھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر جب وہ رک گیا، امام نے کہا تم میرے دروازے کی اس طرف، دیوار کی طرف اس طرف چلے جاؤ، میں بھی آتا ہوں. دیوار کے اس طرف گئے، امام نے اپنے غلام سے اشرفیوں کی تھیلی منگوائی اور دیوار سے ہاتھ بڑھا کر خاموشی کے ساتھ کہا کہ میرے ہاتھ سے وہ اشرفی کی تھیلی لے لو اور جاؤ، اور کوئی تم کو میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے. تو ایک خادم نے پوچھا امام سے کہ مولا، آپ نے یہ دیا اور آپ نے اپنے چہرے کو بھی نہیں دکھایا، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، ایسا کیسے؟ کہا کہ جب کوئی مال لے رہا ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں میں ایک ندامت آتی ہے لینے والے کے ہاتھ میں، اگر وہ مثال کے طور کے اوپر صاحب عزت ہے، شرف ہے. میں نہیں چاہتا اپنے شیوں کی نظر میں ایک ذرا سا بھی اس انداز کا شرم کا معاملہ دیکھ سکوں. آپ نے دیکھا
یا دہنے ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ سب روایتیں، یہ سب باتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، ہم اپنے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بس اس طرح دوستوں، کیوں مثال کے طور کے اوپر ہم کسی کی عزت کے ساتھ ذرا سا بھی کھلواڑ کریں، جہاں تک ہو سکے وہ ثواب کو عذاب میں تبدیل نہ ہونے دیں، ثواب کو گناہ میں تبدیل نہ ہونے دیں، چونکہ ہر مومن کا ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، اس عزت کو جناب والا بچایا جائے۔ اب آئیں اس کے بعد پھر امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے علیکم بالصدقہ فبکروا بالصدقہ فإنها تسود وجہ الابلیس، کہتے ہیں کہ اپنے صبح کا آغاز صدقے سے کرو، کیونکہ اس کے ذریعے سے شیطان کا چہرہ، ابلیس کا چہرہ جو وہ سیاہ ہو جاتا ہے کہ آج ہم اس کو اپنا ہی نقصان پہنچا پائیں گے، آج ہم اس کو نہیں مثال کے طور پر غلط راستے پر لگوا پائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے غور فرمایا، چونکہ کبھی بہت سے نقصانات ہیں، الٹے سیدھے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اب کیوں نہیں اس کی بندش کرنے کے لیے ہم پہلے سے اس کو سدباب کرنے کے لیے، اس کو ایک مرتبہ اسٹاپ لگانے کے لیے ہم یہ چھوٹا سا ایک سینڈ، رینڈ، ریال، روپیہ، جو بھی، ایک روپیہ، ایک سینٹ آپ نکال کے تو دیکھیں، اس کے بعد آپ جناب والا محسوس ہے بالکل 100% ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اچانک وہ جناب نکل گیا۔ بہت سے یوٹیوب میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جناب بالکل 100% اس کو نقصان ہونا تھا، مگر وہ بالکل محفوظ بچ گیا۔ کیسے بچ گیا؟ جب جا کے معلومات کریں گے تو پتہ آپ کو چلے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے روایات آئی ہیں، جیسے کہ جناب داؤد کے پاس ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت جناب داؤد کے پاس آیا، وہ دیکھ نہیں سکا، کہا کہ جو جوان آپ کے پاس بیٹھا ہے نا، اس کے 1 ہفتے کے بعد اس کی موت ہونے والی ہے، آ گیا اس کا فائل وغیرہ میرے پاس، 1 ہفتے کے بعد یہ چلا جائے گا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد وہ شخص جناب والا نظر آیا۔ اب جناب داؤد علیہ السلام وہ بڑے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، ملک الموت سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ 1 ہفتے کے بعد کہا کہ اس نے اپنے طرف سے ایک قربانی پیش کروا دی ہے صدقے کی نیت سے، جس کی بنیاد کے اوپر اس کی عمر میں اضافہ پروردگار عالم نے کروا کہ 70 سال تک یہ دنیا میں رہے گا۔ تو آپ ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، موت کو بھی ٹال دینے والی شے کا نام ہے صدقہ، موت کو بھی ٹال دینے والی نام کا نام ہے صدقہ۔ ایک پرندہ آیا ہے جناب موسیٰ کے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ ایک وہ شخص ہے، وہ ہمیشہ انڈا ہمارا جب بھی ہم دیتے ہیں وہ کھا جاتا ہے، آ کے ہمارے گھونسلے سے نکالتا ہے، انڈا کھا جاتا ہے، ہماری نسل جو ہے وہ منقطع ہو جا رہی ہے یا رسول اللہ۔ جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استدعا کیا کہ کیا جواب دوں، کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ وہ آیا کہ 1 ہفتے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ پرندے کو کہا، پرندہ بھی خوش ہو گیا کہ بھائی یہ مر جائے گا یہ۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد وہ اسی طرح سے درخت پر چڑھا اور ایک مرتبہ انڈا نکالنا چاہا، اور انڈا نکال کے اس نے ایک مرتبہ جو ہے کھا لیا، اس کو زندہ بچا رہا۔ پرندہ آیا دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ، یا موسیٰ کلیم اللہ، وہ تو زندہ ہے، وہ تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو پھر انڈا لے کے چلا گیا، آپ نے کہا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ کلیم اللہ استدعا کیا اللہ کی بارگاہ میں، یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ جب وہ چڑھ رہا تھا اسی وقت گر کے اس کی موت آنے تھی، مگر پیچھے سے کسی سائل نے اس کو آواز دی کہ ہم بہت بھوکے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، جس کے سبب سے وہ نیچے اترا اور اس نے آدھا کھانا اپنا اٹھا کے صدقے کی نیت سے اس کو دے دیا، پھر چڑھا۔ تو جیسے ہی اس نے دیا، پورا سسٹم بدل گیا، اس کی موت حیات میں جناب تبدیل کر دی گئی۔ آپ نے دیکھا حتمی موت کو بھی جو ہے ٹالا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ یہودی تھا، وہ جا رہا لکڑی لے کر، کہا کہ یہ مر جائے گا آج۔ یہودی کو دیکھ کے رسول اللہ نے کہا اپنے صحابیوں سے، مر جائے گا یہ، اس کو ایک بچھو کاٹے گا اور یہ مرے گا۔ اتفاق سے شام ہوئی، رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ واپس آ رہا ہے لکڑی کے ساتھ۔ جو صحابہ جو صبح تھے کہا کہ تو رسول اللہ بچ گیا، کہا اس کو بلاؤ۔ جو اس کو بلایا، بلانے کے بعد اس کو بیٹھالا، لکڑی اس نے اپنے سر کے اوپر لادی ہوئی تھی، جس پرانے زمانے میں لوگ لکڑی جو ہے چن کے لے کر آتے تھے اپنے گھر میں کھانا وغیرہ پکانے کے سلسلے سے جنگلوں سے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے کہا کہ لکڑی اس کی کھولو۔ اب جو لکڑی کھولی تو دیکھا کہ بڑا سا بچھو ہے، اس کے منہ میں لکڑی کسی نے ٹھوس دی ہے، کہ یہ خطرناک بچھو اس کے گردن میں کاٹنے والا تھا، مگر پوچھو اس نے کون سا کام اچھا انجام دیا؟ کہا کہ جب میں جنگل میں تھا، مجھے دن میں بھوک لگی، میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، تو میں اسی وقت ایک فقیر آیا،
اور اس نے مجھ سے مانگا تو میں نے اس کو اٹھا کر پیسہ کھانا جو تھا وہ فوراً آدھا دے دیا اور آدھا میں نے خود کھا لیا، تو صدقے کی نیت سے میں نے اس کو کھانا دے دیا۔ کہا کہ اس کھانے کے دینے کے سبب سے جو حتمی موت تھی وہ موت اس کی بچ گئی اور تبدیل ہو گئی اس کی حیات میں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو تحفہ دیا کرو جمعے کے دن صدقے کے ذریعے سے۔ کہا یا رسول اللہ کیسے تحفہ دیں؟ صدقے کے ذریعے سے جو انتقال کر گئے؟ کہا ہاں ان کے نام سے۔ کہا کیوں؟ کہ جمعے کے دن روحوں کو چھوڑا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے گھر والوں سے مل کر آؤ۔ جب وہ روحیں آتی ہیں گھر پر آ کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، وعد السلام سے چھٹی ملتی ہے ان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ تحفہ دو تحفہ دو۔ کہا کیا رسول کیا تحفہ دینے؟ کہا کہ ان کے نام سے کچھ صدقہ نکالو، ان کے نام سے کچھ پیسہ نکال کے غریبوں میں تقسیم کرو، کھانا کھلاؤ۔ جمعے کے دن خاص کر کے آتے ہیں تو جب روحیں ان کی واپس ہوتی ہیں تو جن کو وہ مل جاتا ہے تو بہت خوشی خوشی جاتے ہیں اور دعائیں دے کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جس کی بنیاد کے اوپر تحفہ دیا کرو اپنے وہ لوگ جو انتقال کر گئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا صدقے کے ذریعے سے دنیا میں بھی بزنس کر سکتے ہیں، آخرت کا بھی جناب والا بزنس کر سکتے ہیں۔ چوتھے امام جب بھی کسی کو صدقہ دیتے تھے تو پہلے فوراً اپنے ہاتھ کو جو چومتے تھے اور اس کے بعد پھر جناب والا صدقہ دیتے تھے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا ابن رسول اللہ آپ ہمیشہ دیکھا کہ جب بھی کچھ دیتے پہلے چومتے اپنے ہاتھ کو، کہا کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچے گی قبل اس کے کہ یہ سائل اور فقیر کے ہاتھ میں پہنچے، اس لیے ہم اس چیز کو چومتے ہیں کہ یہ چیز ابھی اللہ کے ہاتھ میں جانے والی ہے۔ لِأَنَّمَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قبل ان تقع فی ید السائل، قبل اس کے کہ سائل کے ہاتھ میں پہنچے، وہ پہلی چیز اللہ کے ہاتھ میں، فی ید اللہ قبل اس کے کہ اس کے ہاتھ میں پہنچے اللہ کے ہاتھ میں۔ لہٰذا میں چومتا ہوں کہ وہ چیز کتنی متبرک ہے جو بھی ان قریب اللہ کے ہاتھ سے ٹچ ہونے والی ہے، تو میں چوم کے دیتا ہوں۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، چونکہ بہت سے لوگ معاشرے سے ڈرائیو کرتے ہیں، سفر پر رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گھر میں بھی رہتے ہیں، چور بدماش وغیرہ لٹیروں وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو سامان کو ایک چھوٹا سا یہ ایک کام ہے جو ذمہ داری گھر کے کسی بھی فرد کو دے جو ذمہ دار ہے، وہ سب کی نیت کر کے صبح نکالے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ روانہ ہو جائیں، پھر دیکھیے گا کس انداز سے آپ محفوظ، اس طرح رات کو بھی نکالیں تاکہ صبح تک جانے والا محفوظ ہے۔ تو ہر روز 2 مرتبہ صدقہ نکالیں، مگر کیا کہنا اس صدقے کا جو صدقہ بہت متبرک ہو جاتا ہے جب اس میں ہم نیت اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی کر لیتے ہیں کہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے اور اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے، اپنے مال کی سلامتی کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ تو پھر یہ صدقہ جو ہے 100% بہت مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے وقت کی امام کی سلامتی اللہ کی بارگاہ میں انشورنس کروا دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ تعالی صدقہ ضرور نکالنے کی عادت ڈال دیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔